الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورحمنا وشفيعنا وسيدنا وشاهدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے قابل احترام صد احترام علماء اکرام سامعین حضرات اور میزبان پروگرام جنہوں نے انبیاء کا کام اپنے ذمے لیا، نبیوں کا کام تھا امت کو جوڑنا اور اختلافات کو ختم کرنا۔ یہ تمام جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو یہاں جمع ہیں ایک فکر لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارے تمام ساتھیوں نے ایک فکر کے تحت یہاں مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کے نکلے تھے تو اکیلے نکلے تھے۔ آج اس دعوت کا آغاز اگر یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی کی برکت سے، انہی کے اخلاص سے، انہی کے محنت سے اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام عطا فرمائے۔ ہم جتنی بھی تگدو کر لیں، جدوجہد کر لیں، اسلام نے اور کامیابی نے اسی وقت آنا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم طریقے پر محنت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت شروع کی تو آپ نے محنت میں یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا ہے، کالے رنگ والا کون ہے، وائٹ کلر والا کون ہے، عربی کون ہے، عجمی کون ہے۔ آپ نے ایک ہی بنیاد پہ محنت شروع۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عزت عطا کرے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کو ملی تھی۔ عزت ہم وہ چاہتے ہیں اور وہی اسلام ہم چاہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرما کے جیسے انہوں نے تربیت فرمائی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان بنا اور اس سطح پر گیا کہ پوری دنیا ان کے سامنے بے بس ہو گئی۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، نہ طاقت تھی، صرف ایمان تھا۔ اور وہ ایمان بنا کیسے؟ وہ اسی محنت کے ساتھ بنا۔ جیسے یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، محنت شروع ہوئی، ایک فکر شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے حضرت مولانا یاسین صاحب اور ان کے تمام ساتھی اور خصوصاً ہمارے علامہ اسکندر حیات زکی صاحب، پیر عبد الرحمن قاضی صاحب، علامہ طاہر سیالوی صاحب اور سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جنہوں نے ہر سطح پر بیٹھ کر ایک آواز کو اٹھانے کی کوشش کی اور ہر پلیٹ فارم پر جہاں تک ہماری طاقت اور بساط ہے وہاں پر ہم یہ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اسلام کو کسی نہ کسی درجے میں غلبہ عطا فرما دے اور اسلام کی راستے میں تمام رکاوٹیں جتنی ہم کم کر سکتے کریں، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔
ہم دیکھیں نا کچھ بھی کہہ لیں، ہم کچھ بھی کہہ لیں، ہمیں طریقہ وہی اپنانا پڑے گا، وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، محنت اسی طرح کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ امت کی جب وحدانیت کے لیے محنت کی تو بلال حبشہ کے تھے رضی اللہ تعالی، حضرت صہیب روم کے تھے، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے، پر ایک ہی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے سارے، لا الہ الا اللہ پر ایک وحدت آئی، اور لا الہ الا اللہ کی محنت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے بیعت کی اور آپ کے اس کلمے کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے، ایک وحدت بنی، اور اتنے اکٹھے ہوئے، اتنا مضبوط اکٹھے ہوئے کہ الحمدللہ الحمدللہ یہیں سے پھر دین پھیلنا شروع ہوا۔ پھر عرب نکلے، جب باہر نکلے تو پوری دنیا میں یہ فاتح ہوئے، پر اس میں کوئی مسلک سے ہمیں ہٹ کر کام کرنا ہوگا، فرقہ واریت سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا، ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے نکلنا ہوگا۔ بس دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، یہ حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے، یا ہمیں شیطان کی طرف جانا ہے ابلیس کے طاقتوں کے ساتھ، یا ہمیں اللہ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس کے اندر اتحاد کو بنائیں اور اپنے اندر بڑا ضرب پیدا کریں، اور یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آپ کے سامنے حالات سارے آپ کے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ اسلام جو ہے اس کا جب اس کو ختم کیا جائے گا تو اس کو کڑے جو ہے اس کا توڑا جائے گا، جو اس کی زنجیر اس کو توڑا جائے گا۔ لَتَنْفُذَنَّ عَلَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اس کے جو کڑے ہیں اس کا پہلا جب کڑا ٹوٹے گا تو اس میں کیا لیا جائے گا، ہم سے کیا چھینا گیا؟ ہم سے ایڈمنسٹریشن چھینی گئی، حکومت چھینی گئی۔ چھین کر کیا کیا انہوں نے؟ آپ دیکھیں، پہلا کڑا ٹوٹا، لوگ دوسرے کی طرف لپکے، پھر اسی طرح تیسرے کی طرف، آخری کڑا ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ وَآخِرُنَّ الصَّلَاةِ، اب نماز رہ گئی۔ اگر ہم نماز پر بھی نہ آئے تو کیا حال ہوگا؟ یہ تمام پریشانیاں جو ہیں یہ ہمیں اب آخری کڑے کو اگر مضبوطی سے تھام لیں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنی ہم نماز کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا نماز کے لیے لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دیں گے، یہ آخری کڑا ہے۔ اگر یہ بھی ختم ہو گیا پھر ہم حالت تو دیکھ لیں ہماری کیا ہے اس وقت۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جیسا کہ ذکی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اوپر جو جلغار ہے، چاہے وہ فلسطین کے، غزہ کے، کشمیر کے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، تو اسی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی اسی وجہ سے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پہلے ایک حصے کو توڑا، پھر ہمارے دوسرے حصے کو توڑا، پھر تیسرے کڑے کو توڑا، آج آخری کڑا ہمارے پاس نماز رہ گئی۔ تو اب ارادہ کریں کہ ہمیں اگر واپس آنا ہے، ان تمام جلغاروں کا مقابلہ کرنا ہے، تو نماز کو بھی مضبوطی سے ہمیں لینا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا، نماز خود بھی پڑھنی، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہوگا کہ یار یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اللہ نے تو کسی اور سے کام لے لے گا۔ یہ کسی عربی کی ذمہ داری نہیں ہے، یا کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، جو اس کام کو کرے گا وہی ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کوئی عام لوگوں کا نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام تھا، دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، کیونکہ ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں نکالا گیا، بھیجا گیا لوگوں کے نفع کے لیے،
ہم کرنا کیا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمارا کام تھا کہ ہم نیکی کی بات کریں، گھر میں بھی نیکی کا تذکرہ کریں، دکان پر بیٹھ کے بھی نیکی کی بات کریں، اور لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف دعوت دیں، اور خود بھی ناپ تول میں کمی نہ کریں، خود بھی بے ایمانی نہ کریں، خود بھی دھوکہ نہ کریں، اور دوسروں کو ان کاموں سے روکیں۔ یہ تھا ہمارا کام۔ بالمعروف، جب امر بالمعروف ہی ختم ہو گیا اب زندگیوں کے اندر، گھر میں موت کا تذکرہ کرنے لگتے یار یہ کون سی باتیں شروع کر، ہمیں یہ گھر میں بات ہی نہیں کرنے کو تیار، یار قبولیت کا وقت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں نہیں عن المنکر کرنا ہی چاہیے۔ چلو آخری درجے کا ایمان ہے کہ دل میں برا جانے، ہم ہاتھ سے نہیں روک پا سکتے، ہم اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے، آخری درجے کی تو بات کریں کہ دل میں برائی کو برائی جان لیں، یہ بھی نہیں المنکر میں آئے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ غلبہ اسلام سے اور اسی محنت کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں غلبہ دے گا، پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے گا جیسے اللہ نے عزت دی، جیسے اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے ان کو اس وقت ظاہر یہ تھا کہ یہ تو بیچارے پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، بغیر اسلحے کے ٹوٹی ہوئی تلواروں والے کس طرح غالب آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لو آج تک ایسے لگتا ہے جیسے ابو بکر کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا تذکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امر بالمعروف نہی منکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی امت وحدہ کا ذریعے سے ہی اسلام آئے گا، اور امت وحدت کے لیے ضروری ہے ہم اللہ پر ایمان لائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اگر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے اس میں ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو یہی راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین لے آؤ دل میں، ہر اندر سے نکال دو، کسی سے نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمیں پالنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ہمارا حفیظ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مجھے صحت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، موت اور زندگی صرف آئے اللہ کے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ کے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ میں تو سانس لینے پر قادر نہیں ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ تو جب ایمان اس درجے کا بنے گا لا الہ الا اللہ، ہر چیز ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، تو ہمیں پھر پتھر چاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو چاٹو کدی اگے کامیاب نہیں ہو۔ یاد رکھیں کامیابی ملے گی تو اللہ کے حکم سے ملے گی، مدد آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی۔ بدر میں کس سے مدد کی؟ جنگ بدر میں تو اللہ کی مدد آئی نا۔ ہمارے پاس تو گھوڑے بھی دو تھے، اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا، مد مقابل سارا کفر، سارا اسلحہ، ساری طاقت تھی۔ تو اس وقت کون تھا ہمارا مشکل کشا؟ کون تھا ہمارا مدد کرنے والا؟ کون تھا ہمیں بچانے والا؟ ایک اللہ، اور اللہ کی مدد سے ہم جیتے تھے۔ اللہ نے اس شکست کو فتح میں بدلا تھا، اور بڑی کثیر تعداد کو چھوڑے سے لوگوں سے شکست دلوا دی۔ یہ اس پر کون قادر ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی قادر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر اچھے کام میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ، جتنے دوست، جتنے ساتھی جن کے میں نہیں بھی نام جانتا، اللہ ہم سب کا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جس دن اسلام کا غلبہ آ کے رہنا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ آ کے رہے گا۔ اور حضور نے خود فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ گھبرائی نہ، یہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھ، فاقوں کو بھول جا، تین دن سے فاقے ہیں، تیرا باپ بھی بھوکا ہے، پر تیرے باپ کو اللہ نے وہ زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک ایک ایک چپا دکھایا جہاں تیرے باپ کا دین ہر کچے اور پکے مکان میں آ کے رہے گا۔
اور ہمارا حصہ اس میں پڑا ہوا ہے. اگر ہم تھوڑی سی تعداد میں بیٹھے ہیں پر ہمارا حصہ اس دعوت کے اندر پڑ گیا ہے، جس دن اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے اندر حصے دار ہوں گے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امت وحدت کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.